वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पीडीएम ने एक कोशिश की इनकलाब बर्पा करने की, जिसमें उनको खासी लगता है सफ़ों में मायूसी दिखाई दे रही है। तहरीक इंसाफ की राय में ये जो कोशिश थी निहायत गैर जिम्मेदाराना थी और बेहिसी का अमली मुजाहरा। मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि आप जानते हैं और हम उनसे बारहा दरख्वास्त भी करते रहे कि कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर है ये बहुत संगीन है और इससे आप देख रहे हैं कि अमवात एक मरतबा फिर तेज़ी से बढ़ रही हैं। 50, 60, 70 के लगभग लोग रोज़ाना जो है वो हमसे जुदा हो रहे हैं। तो इस लहर को सामने रखते हुए हमारी आपसे गुजारिश है कि आप अपने शेड्यूल पर नज़रसानी फरमाइए। उन्होंने हमारी बात को अहमियत नहीं दी, ये उनका फैसला है और जो नताइज खुदा न खास्ता अगर कल को परेशान कुन होते हैं तो उनकी जिम्मेदारी पर उन पर ही आयद होगी। अब उन्होंने इसरार किया हमने करना है, हमने कोई रुकावट नहीं डाली और उनको इजाज़त दी कि वो अपनी रैली कर लें, अपना जलसा कर लें। मेरी नज़र में, तहरीक इंसाफ की नज़र में ये एक बेमानी सी एक्टिविटी थी। एक हुज्जत तमाम की गई और मैं इसलिए कह रहा हूं हुज्जत तमाम की गई क्योंकि वो पहले ऐलान कर चुके थे कि 13 तारीख को हम लाहौर में एक जलसा और एक तारीख साज जलसा मुनक्किद करेंगे। अब मैं इसको इसलिए कह रहा हूं हुज्जत तमाम क्योंकि आपने देखा कि उस रैली में कोई नई बात न थी, कोई नया ऐलान न था। ये बातें जो 13 दिसंबर को आपने सुनी और कौम ने सुनी, ये गुजरावाला में भी हो चुकी हैं, ये कराची में दोहराई गई, कोयटा में आपने इनकी बाज़गश सुनी, पेशावर में एक दफ़ा फिर आपने देखा और मुल्तान में भी एक घंटा घर चौक तंग सी जगह पर यही इजहार हुआ जो उन्होंने 13 दिसंबर बरोज इतवार लाहौर में किया। अब जो मैं करना चाहता हूं तो 3 मोटी मोटी बातें। नंबर 1, मैं आज वाज़ेह तौर पर कह रहा हूं कि पीडीएम सफ़ों में इस्तीफों पर इत्तफाक नहीं है और ये मैं आपको अंदर की बात कह रहा हूं, सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा। इनके अंदर आज भी क्लैरिटी नहीं है, इस्तीफे देने हैं, नहीं देने, कब देने हैं। मैं आज बरमला कह रहा हूं कि जहां तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, अबहाम है, मुबहिम है, उनकी हिकमत अमली भी वाज़ेह नहीं है और उसकी बुनियादी वजह है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो पीपल्स पार्टी में जो फैसला कुन कुव्वत है वो न जलसे में थी न पीडीएम के इजलासों में थी और वो फैसला कुन कुव्वत आसिफ अली ज़रदारी हैं। देखिए वो कहते हैं ना, एक मिसल है, हाथी के दांत दिखाने के और चबाने के और। तो बिलावल तो दिखाने के लिए है, फैसला बिलावल नहीं करता। पीपल्स पार्टी के फैसले आज भी आसिफ अली ज़रदारी करते हैं, ये हकीकत है, कोई उसको तस्लीम करे ना करे। जो उनकी क़यादत है, जो उनका इनर सर्कल है, वो पूरी तरह जानता है कि बाख्तियार कौन है। इसी तरह उन्होंने भी फैसला नहीं किया, मैं वाज़ेह कह रहा हूं, अभी तक उन्होंने फैसला नहीं किया। हो सकता है सोच रहे हूं, फैसला कोई नहीं हो सका। नंबर 2, दूसरी बड़ी जमात जो पीडीएम की है वो पीएमएल-एन है, वो तकसीम है। इस्तीफों के इशू पर पीएमएल-एन में वाज़ेह 2 धड़े दिखाई दे रहे हैं। एक सोच
शहबाज शरीफ साहब की है और दूसरी सोच मोहतरमा मरियम साहिबा की है, मरियम नवाज साहिबा की है। और दोनों सोचों में एक खला है, एक गैप है, वो अभी तक यकजा नहीं हो पाई। और फिर आप देखते हैं कि एक आपको पार्टी के अंदर दो लड़ियां दिखाई देती हैं। कुछ चेहरे हैं, कुछ शख्सियात हैं जो नवाज शरीफ साहब की सोच की अक्कासी करते हैं और कुछ हजरात, ख़वातीन और हजरात हैं जो मरियम बीबी की सोच की अक्कासी करते हैं, लेकिन यकसुई नहीं है। अब मेरा सवाल यह है और मैं कौम को यह कहना चाहता हूं कि अगर आपका इत्तफाक है इस्तीफों पर और आप वाकईतन संजीदा हैं, तो फिर 31 तारीख को आपने कहा ना 31 तारीख तक इस्तीफे जमा करवा दिए जाएंगे, तो अगर आप संजीदा हैं तो फिर 31 तारीख को आपके इस्तीफे स्पीकर के पास पहुंचने चाहिए, ना कि क़यादतों के पास। क़यादत के पास इस्तीफा पहुंचाना तो ये एक दिखावा है, तिफल तसल्ली है, और जो पुख्ता सियासी कारकुन है उस चीज को समझता है कि ये एक प्रेशर टैक्टिक है, एक टाइम गेनिंग एक्टिविटी है और कुछ नहीं है, इसमें संजीदगी नहीं है। दूसरी बात जो मैं करना चाहूंगा वो है कि लॉन्ग मार्च पर भी अभी तक पीडीएम में इत्तफाक नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि आज भी जो उन्होंने जो अपने रैली के बाद जो नशिस्त हुई लाहौर में गालिबन जाती उमरा पर, उस पे कहा गया कि 1 फरवरी को, आज क्या है 15 दिसंबर, 1 फरवरी को पीडीएम का इजलास बुलाया जाएगा और उसमें तबादला ख्याल के बाद फैसला किया जाएगा और तारीख दी जाएगी। यानी कि अबहाम है, और इससे जो दो की इश्यूज हैं इस पे वजाहत हो गई कि ना इस्तीफों पर इत्तफाक है, ना लॉन्ग मार्च पर अभी यकसुई है। अब आपने क्या देखा 13 तारीख को कारकुनों को दावत दी गई और कारकुन आ गए। हर पार्टी का एक कारकुन होता है जो पार्टी से मुंसलिक होता है, उसका डिसिप्लिन होता है, क़यादत के साथ उसकी एक वाबस्तगी है, और उसके हुक्म को ताब लाते हुए वो पहुंचता है, यकीनन पहुंचता है, और वो पहुंचा। अवाम मोबिलाइज करने में पीडीएम नाकाम रही, ये नुक्ता है। आप छोड़िए, आप पाकिस्तान को छोड़िए, आप पंजाब को छोड़िए, लाहौर शहर, आप सिर्फ लाहौर शहर के हुजूम को देखिए और लाहौर शहर की आबादी को देखिए। अगर शहर लाहौर ही मोबिलाइज हो जाता तो जलसा होता, ये मायूसी ना होती जो हमें और पीडीएम को, हमें तो खैर नहीं, पीडीएम को जो मायूसी और खिफ़त उठाना पड़ी, ये ना होती। इससे जाहिर हुआ कि लाहौरी और लाहौर के बाशऊर शहरी इस अमल से लाताल्लुक रहे, और उनमें सियासी पुख्तगी है। लाहौर सियासत का मरकज है और वो सियासत की नब्ज है, और उस नब्ज ने इनको अपना फैसला सुना दिया। अब तीसरी बात, इनके जलसे की नाकामी की जो वजाहत है वो इससे होती है, वो तो कहती है ना, आपने देखा कि उन्होंने बहुत से दलाइल भी दिए, सर्दी भी थी, वक्त भी था, ताखीर भी थी, सब कुछ था, लेकिन आप देखिए कि अवाम का आपने देखा लाताल्लुकी आपने देख ली, और जो मार्केट का रिएक्शन आपने देखा कि इतवार के रोज जलसा सब लोगों ने देखा, लोगों ने जो नहीं भी थे घर पे देखा होगा, टेलीविजन पे देखा होगा, बिजनेस सर्कल्स ने उसको रिएक्ट किया, और आपने देखा
کہ اگلے ہی روز سٹاک مارکیٹ اوپر کی طرف جاتی ہے. اگر ان کے جلسے میں کوئی قوت ہوتی, کوئی جان ہوتی, تو سٹاک مارکیٹ کریش کر رہی ہوتی, گین نہ کر رہی ہوتی. یہ میں آپ کو ایک دلیل کے طور پر آپ کی خدمت پہ پیش کر رہا ہوں. اب جناب والا اگلی چیز آپ دیکھیے کہ پی ڈی ایم کی قیادت نے اس وقت اپنی ناکامی نہیں, لوگوں کی لا تعلقی پر وہ توجہ نہیں دے رہے. ان کو اینالائز کرنا چاہیے کہ لوگ لا تعلق ہوئے تو کیوں ہوئے, ان کا بیانیہ اگر مسترد ہوا تو کیوں ہوا, اس پر غور و فکر ہونا چاہیے تھا اگلے اجلاس میں. وہ نہیں ہوا. بحث کیا ہوئی کہ میڈیا کے فلاں چینل نے انصاف نہیں کیا, میڈیا کا فلاں اینکر جو ہے وہ یہ بات کر رہا تھا. بھئی آپ اپنی ناکامیوں کو میڈیا پہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ میڈیا کیا کرتا ہے؟ میڈیا رپورٹ کرتا ہے. رپورٹ کیا کرتا ہے؟ جو دیکھتا ہے وہ رپورٹ کرتا ہے. جو انہیں دیکھا ان نے تبصرہ کر دیا. اب اگر وہ تبصرہ کریں جو آپ کو من بھاتا ہو تو پھر تو میڈیا آزاد ہے, اور اگر وہ یہ تبصرہ ایسا کر دیں جو آپ کے مزاج کے برعکس ہو تو پھر میڈیا دباؤ کے نیچے ہے, اداروں کے دباؤ کے نیچے ہے, اینکر جو ہیں وہ انڈر پریشر ہیں. ایسا ہوتا نہیں ہے, یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے. وہی میڈیا جب آپ کے حق میں بات کر رہا ہوتا ہے تو آپ کو بہت پسند آتی ہے اور آپ بالکل اس پہ اس کا ٹاک شوز میں ذکر کرتے ہیں, حوالے دیتے ہیں, اپنی تقاریر میں حوالے دیتے ہیں. لیکن جب وہ آئینہ دکھاتا ہے جو آپ کو آئینہ دیکھ کر چہرہ اچھا نہیں لگتا تو پھر آپ اپنا جو ہے جو غم و غصہ جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں میڈیا پر, مختلف چینلز پر. اب اگلی عرض جو میں کرنا چاہوں گا کہ ایک لاہور ڈکلیریشن سامنے آیا. لاہور ڈکلیریشن میں بہت سی باتیں کی گئیں, الٹیمیٹمز کا بھی ذکر کیا. کیا کہا کہ ہم یہ الٹیمیٹم دیتے ہیں کہ 31 جنوری تک وزیر اعظم پاکستان مستعفی ہو جائیں. کیوں بھائی, کیوں ہو جائے؟ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب یا اس حکومت کے پاس ایک عوام کا مینڈیٹ ہے. 1,70,00,000 ووٹ پڑا ہے ان کی جماعت کو. لوگوں نے بلے کے نشان پر مہر لگائی ہے. پولنگ سٹیشنز کے سامنے قطاریں تھیں. تو آپ کے کہنے پر وہ مستعفی ہو جائیں کیوں؟ پھر کہا گیا کہ وہ اس لیے چلے جائیں کہ ان کو انتخابات جو ہیں وہ شفاف دکھائی نہیں دیے. میں اس پہ بھی عرض کرنا چاہوں گا, لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے مطالبے وہ کریں. آپ تو بات کرتے ہیں آئین کی, آپ تو بات کرتے ہیں جمہوریت کی. ہم آئین کی پاسداری کے لیے نکلے ہیں, ہم جمہوری قدروں کے لیے نکلے ہیں. ڈیموکریٹک موومنٹ ہے نا, تو آپ ایک ڈیموکریٹک موومنٹ کے ناطے آپ ایک ان ڈیموکریٹک اور ایک ان کانسٹیٹیوشنل ڈیمانڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک شخصیت جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے, ایک شخصیت جو آئین کی روح سے وہ کانفیڈنس آف دا ہاؤس انجوائے کر رہی ہے, وہ آپ کے کہنے پہ مستعفی کیوں ہو جائے بھائی؟ اس لیے آپ کی خواہش ہے, آپ کی ہر خواہش تو پوری نہیں ہو سکتی. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ 2013 میں بھی الیکشنز ہوئے. 2013 کے انتخابات کے بعد بھی بہت سے لوگوں کو اعتراضات تھے. ہمیں اعتراض تھا, تحریک انصاف نے کہا ہم نے اعتراضات کیے, ہم نے مطالبات کیے. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این کو اس بات کو غور سے دیکھنا چاہیے کہ آج ان کے جو دائیں بائیں کھڑے ہوتے ہیں لوگ, 2013 میں وہ کیا کہہ رہے تھے,
میری مراد پیپلز پارٹی ہے. پیپلز پارٹی نے کیا یہ نہیں کہا تھا کہ 2013 کے انتخابات RO الیکشنز ہیں؟ آپ میڈیا کے سامنے سب کچھ ہے, ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہے. انہوں نے تو 2013 کے انتخابات کو مسترد کر دیا تھا, دیگر جماعتوں نے بھی کیا تھا. لیکن آپ نے تو پیپلز پارٹی کی نہیں سنی تھی, آپ نے تو دیگر جماعتوں کی نہیں سنی تھی, اور آپ اپنی ضد پر قائم رہے کہ جی نہیں, ہمارا مینڈیٹ ہے, اس مینڈیٹ کا احترام ہونا چاہیے. اب اگر آپ 2008 میں پیپلز پارٹی منتخب ہوتی ہے تو وہ اپنا پورا 5 سال کا ٹرم مکمل کرتی ہے. 2013 میں PMLN منتخب ہوتی ہے, وہ پورے 5 سال کا ٹرم مکمل کرتی ہے. تو 2018 میں جو تحریک انصاف اور اس کی حلیف جماعتیں منتخب ہوئی ہیں وہ اپنا ٹرم مکمل کیوں نہ کریں؟ کیا منطق ہے, کیا جواز ہے؟ دھاندلی ہوئی بھئی. 70 کے بعد کون سا الیکشن ہے جس پر دھاندلی کا سوال نہیں اٹھایا گیا؟ بتائیے نا. ہر الیکشن پر کوئی نہ کوئی سوالیہ نشان کوئی نہ کوئی اٹھاتا رہا ہے. اس کے لیے بھی راستہ نکالا جا سکتا ہے, لیکن اگر آپ اس کے لیے تیار ہو, اگر نیت صاف ہو تو راستہ نکالا جا سکتا ہے. لیکن مقاصد کچھ اور ہے. میں اس پہ عرض کرتا چلوں, اگر آپ کو آج PTI کا مینڈیٹ منظور نہیں ہے اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ ان ہاؤس چینج نہیں, ہم فریش الیکشن چاہتے ہیں, پہلے تو آپ کا یہ مطالبہ ہی غیر جمہوری اور غیر اخلاقی اور غیر آئینی ہے. فرض کیجئے انتخابات ہو جاتے ہیں, فرض کیجئے آپ کو مینڈیٹ مل جاتا ہے, PTI کو تسلیم کرے گی؟ اگر آپ نے PTI کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا تو وہ آپ کا مینڈیٹ کیوں تسلیم کرے گی؟ اور پھر یہ بات تھمے گی کہاں؟ اور اس پر اس ملک میں سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ اور اگر آپ نے مستقل طور پر ملک کو عدم استحکام کی نظر کرنا ہے تو کیا سوچنے کی بات یہ ہے اس وقت جو ہماری ریجنل سچویشن ہے وہ اس کی اجازت دیتی ہے؟ یہ قابل غور بات ہے, اور سنجیدہ عناصر ہر جماعت میں موجود ہیں. آئی ایم شیور پیپلز پارٹی میں بھی ہیں, آئی ایم شیور PMLN میں بھی ہیں. انہیں اس بات پر توجہ دینی چاہیے. اگر آپ یہ بے یقینی کی کیفیت برقرار رکھتے ہیں تو اس کا معیشت پہ کیا اثر ہوگا؟ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو لوگوں کی فکر ہے, لوگوں کا درد ہے, لوگ مہنگائی میں پس رہے ہیں, تو پھر اگر اپنا ایک اکنامک ایکٹیویٹی بڑھ رہی ہے اور انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں تو آپ اس میں رخنہ اندازی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ رکاوٹ کیوں بن رہے ہیں؟ اگر لوگوں کا درد ہے تو پھر تو آپ ایسی تجاویز دے کر آئے جس سے کہ اکنامک ریکوری اور سٹیبلٹی ہو, انویسٹمنٹس پروموٹ ہو, گروتھ ہو, امپلائمنٹ جنریشن ہو. لیکن آپ کے مقاصد یہ نہیں ہے, آپ کے مقاصد کچھ اور ہیں, اور وہ قوم بھانپ چکی ہے. تبھی انہوں نے عدم دلچسپی کا مظاہرہ کیا ہے 13 تاریخ کو. پھر فرماتے ہیں کہ یہ غالباً مریم بی بی نے اپنی تقریر میں کہا جلسے میں, اور بلاول نے غالباً بھی, ہاں بلاول نے بھی غالباً اپنی تقریر ہی میں کہا, if I'm not wrong, کہ گفت و شنید کا وقت جا چکا. اب میں, اور پھر دوسرے دن جو وہ اپنی پریس کانفرنس کرتے ہیں اس پہ کہتے ہیں ہاں گفتگو ہو سکتی ہے لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ اسمبلیوں کو ڈیزالو کیا جائے اور نئے الیکشنز کا اعلان کیا جائے. سوال یہ ہے تو پھر یہ گفتگو کیا ہے, اور کون آپ سے گفتگو کرے گا, اور کیوں آپ سے گفتگو کرے گا, کیوں آپ سے گفتگو کرے گا؟ اگر آپ یہ کنڈیشنل گفتگو کرنا چاہتے ہیں
وہ تو ہمیں قابل قبول نہ ہوگی اور ہمیں قابل قبول نہیں ہے. آپ دیکھیں الٹیمیٹم سے تو دھمکیوں سے تو بات نہیں چلے گی. رات کہی بات کہی، آپ نے بات کی، لوگوں نے سنی انسنی کر دی. اب پھر بلاول کہتے ہیں ٹائم فار ٹاکس از اوور. میں کہتا ہوں بیٹا یہ نا تجربہ کاری ہے، ابھی آپ کو وقت چاہیے کچھ سمجھنے کا، کچھ سیکھنے کا. ٹائم فار ٹاکس از نیور اوور. سیاست میں گفت و شنید ہوتی ہے، سیاست میں دروازے بند نہیں ہوتے. اور اگر آپ نے سیکھنا ہے تو اپنے نانا سے سیکھ لیجئے. جب 1977 میں پی این اے، ان میں سے بہت سی جماعتیں آج آپ کے دائیں بائیں ہیں جنہوں نے آپ کے نانا کی حکومت کو اس وقت ٹاپل کیا تھا، جب انہوں نے تحریک شروع کی تھی، ایک ایجیٹیشن شروع ہوا تھا شہر شہر، تاریخ کا حصہ ہے، تو بھٹو صاحب نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا آئیے بیٹھیے گفتگو شروع کرتے ہیں. ایک آئین ہے، ایک نظام ہے، اس نظام کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے گفتگو شروع ہو سکتی ہے. آپ کہتے ہیں the time for talks is over, but this is inexperience. اور وہ ریفلیکٹ کر رہا ہے دونوں طرف. آپ دیکھیں قیادت کس کے ہاتھ میں ہے؟ ایک طرف مریم بی بی تگ و دو میں ہے ٹو ریپلیس شہباز شریف صاحب دی پریزیڈنٹ آف پی ایم ایل این، اور دوسری طرف بلاول صاحب یہ زور آزمائی کر رہے ہیں کہ اپنے کارکن کو یہ تاثر دیں کہ میں فیصلے کرتا ہوں، نہ کہ آصف علی زرداری. تو یہ دونوں ہمارے جو مستقبل کے خواہش مند پرائم منسٹرز ان ویٹنگ ہیں، اور یقین جانیے ایک دوسرے کو بھی برداشت نہیں کر پائیں گے. وہ وقت دور نہیں ہے، وہ وقت دور نہیں ہے. اور یہ اتحاد جو ہے یہ غیر فطری اتحاد ہے اور عارضی اتحاد ہے. اس کا ایک آبجیکٹو ہے، ایک منفی آبجیکٹو ہے. اس کے پیچھے کوئی کوئی دیر پا سوچ نہیں ہے. آپ دیکھیں گے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. یہ جو گفتگو شنید ہے اور یہ جو رویہ ہے، مجھے اجازت دیجئے کہنے کی، اس رویے سے آپ جمہوریت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تاریخ سے سبق سیکھیے، اور پاکستان کی تاریخ آپ کے سامنے واضح ہے. Democracy has been derailed more than once in Pakistan. Not once, more than once. Learn from the lessons of history. اب ڈائلاگ کی جب ہم بات کرتے ہیں، دیکھیے سیاست میں میری رائے میں حد درمی نہیں ہوتی. پالیٹکس از دی آرٹ آف دا پاسبل. آپ راستہ تلاش کرتے ہیں، آپ ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے راستے تلاش کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہمیں قانون سازی کرنی تھی فیٹف کے ایشو پر، پاکستان گرے لسٹ میں. ہماری کوشش، حکومت کی کوشش کہ گرے لسٹ سے پاکستان چھٹکارا پائے. ہندوستان کی مسلسل کوشش کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں دھکیلا جائے. اس کے لیے قانون سازی درکار تھی. ہم نے اپوزیشن سے کہا، جس میں یہ جو دو مین پارٹیز ہیں پی ڈی ایم کی، جن میں پارلیمنٹ میں جن کی موجودگی ہے، نمایاں موجودگی ہے، پی 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 اور پی ایم ایل این، کیا آئیے بیٹھ کر قومی مفاد میں پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے قانون سازی کرتے ہیں. اسپیکر نے دعوت دی، اسپیشل کمیٹی بنائی، اور پھر بعد میں اسپیکر ہاؤس میں نشستیں ہوئی.
اب کمال دیکھیے کہ اگر ملک کے مفاد میں اور نیشنل ایشو پر، نیشنل سیکورٹی ایشو پر مذاکرات کا کوئی ان کا جذبہ ہوتا تو وہ آگے بڑھتے. کیا کہا؟ ان مذاکرات کو نیب کے قانون میں ترمیم سے مشروط کر دیا گیا. اور میں آپ سے دیانتداری سے بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ فیٹف پہ پروگرس تبھی ہوگی جب آپ نیب کے یعنی کہ ہمارے کیسز میں کوئی رعایت برتیں گے. ون از لنکڈ ٹو دی ادر. اور ہم ان کو بارہا کہتے رہے. میں نے ان سے گزارش کی کہ نیب کے قانون پر آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے آپ کے اعتراض میں کہیں کہیں وزن بھی ہو، اس پر بات ہو سکتی ہے، اس پر گفت و شنید ہو سکتی ہے، لیکن اس کو مشروط نہ کیجئے، اس کو کنڈیشنل مت بنائیے. ہاں آپ یہ کہیے کہ اس کے لیے فیٹف کی قانون سازی کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں، نیب کے قانون پر ہمیں اعتراضات ہیں، آئیے مل بیٹھے اس پہ بھی بات کرتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں کیا گیا. ان کو مشروط کیا گیا کہ نہیں، اگر بڑھنا ہے تو اس شرط پہ آگے بڑھے گا. پھر 34 ترامیم آپ کے سامنے آ گئی کہ جی یہ ہے، ہم اس پہ بڑھنا چاہتے ہیں تو یہ 34 ترامیم جو آپ قبول کریں، چونکہ ناقابل قبول تھی. اور اس سے تو مطلب ہے کہ وائنڈ اپ ہی کرتے پورے ادارے کو. تو یہ ان کی شرط تھی. ہم بہرحال کہتے رہے ڈو ناٹ لنک ون ٹو دی ادر. لیکن آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اس بات کو اہمیت نہیں دی. آج بھی میں کہتا ہوں کہ پرسنل ایشوز کو اور نیشنل ایشوز کو مت الجھائیے. نیشنل ایشوز کی اپنی اہمیت ہے اور آپ کے پرسنل نیب کے کیسز کی آپ کی نظر میں یقیناً اہمیت ہوگی. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی نظر میں وہ اہمیت نہیں ہے، یقیناً ہوگی. ڈو ناٹ مکس دا ٹو. اس وقت آپ اپنے پرسنل ایجنڈے کو نیشنل ایجنڈے پر فوقیت دے رہے ہیں، جو کہ درست میری رائے میں، تحریک انصاف کی رائے میں، میری پارٹی کی رائے میں درست نہیں ہے. چنانچہ میں باور کرانا چاہتا ہوں اور برملا کہنا چاہتا ہوں، اور تحریک انصاف کا موقف